نکاح ہو چکا تھا۔ منیزہ اپنے کمرے میں تھی۔ حورین کسی کے نہ آنے کا دکھ کم کرنے کے لیے سیلفی لے رہی تھی تاکہ اپنے دوستوں کو دکھا سکے، اور بوا احد کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری دونوں بچیاں بہت معصوم ہیں احد۔ منیزہ کے ساتھ ساتھ میں نے حور کی ذمہ داری بھی تمہیں دی ہے۔ میری دونوں بچیاں تمہارے پاس میری امانت ہیں۔ آپ بے فکر رہیں بوا۔ اگر آپ حور کو لے کر پریشان ہیں تو میرا آپ سے وعدہ ہے میں کبھی حور پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ احد کے یقین دلانے پر بوا نے اطمینان کا سانس لیا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے احد۔ جب ہی میں نے اپنی دونوں بچیوں کو تمہارے حوالے کیا ہے، اب میں سکون سے جا سکوں گی۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں بوا آپ؟ لندن سے بہت اچھے ڈاکٹرز آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ احد نے آگے بڑھ کر عقیدت سے ان کے ہاتھ تھامے۔ موت بہت کڑوی حقیقت ہے، پر پھر بھی کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کچھ وقت بعد انسان اس حقیقت کو تسلیم کرنے یہ تب بھی آئے گی۔ انسان اس حقیقت سے نظریں پھیر لے، یہ پھر بھی آئے گی۔ اور میں اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہوں۔ میں اپنے آنے والی موت کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اور جب اس کی رحمت پر یقین ہو جائے تو پھر ڈر نہیں لگتا، بلکہ اس کے پاس جانے کی چاہ بڑھ جاتی ہے۔ ان کی باتوں پر احد لاجواب ہو گیا۔ ہاں، کڑوی حقیقت ہی تو تھی۔ اس کی ماں جا چکی تھی، اس کا باپ جا چکا تھا۔ میں چاہتی ہوں جب تک میں ہوں منیزہ میرے پاس رہے۔ میں اس کو روک نہیں رہی، اگر تم چاہو تو۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں بوا، پلیز آپ صرف حکم کیا کریں۔ اس نے عقیدت سے بوا کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ بوا اس کی بات سن کر مسکرا دیں۔ انہیں دلی سکون مل چکا تھا۔ ان کی بچیاں محفوظ ہو گئی تھیں۔ اف، تم تو سر پر سوار ہو گئی ہو مس چورنی۔ ہاں، چورنی ہی ہو۔ پولیس والے کے دل پر ڈاکہ ڈالا ہے تم نے، وہ بھی دن دھاڑے۔ وہ ویسے اگر پتہ ہوتا لڑکیاں گھبراتی ہوئی اتنی اچھی لگتی ہیں تو سب کو ڈرا کے رکھتا۔ ہاں، خالد تم ہی اچھی لگتی ہو۔ آنکھیں بند کیے وہ مس چورنی سے مخاطب تھا۔ آنکھوں میں اس کا خفا خفا چہرہ تھا۔ کہاں ڈھونڈا جائے آپ کو مس چورنی؟ آنکھیں کھولتے وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ خالی نام بھی معلوم ہوتا تو تمہیں ڈھونڈ لیتا۔ اف، کیا کیا جائے، زندگی میں پہلی بار کوئی پسند آئی اور اس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ کاش تمہیں وہ ڈریس دے دیتا تو اسی کے ذریعے کچھ پتہ چل جاتا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے وہ واپس آنکھیں موند گیا۔ کیا جاتا اگر وہ بدتمیز پولیس والا ڈریس دے دیتا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو بغور دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ منیزہ کا منگایا پچرنگی اگرکھا فراک بھی بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کا دل اب بھی اس میکسی پر اٹکا تھا۔ اللہ کرے تمہاری بیوی اتنی موٹی ہو جائے کہ اسے وہ میکسی آئے ہی نہ۔ جل کر کہتی وہ کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ منیزہ احد حیدر، مسز احد حیدر۔ احد کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ ابھی وہ منیزہ کے فلیٹ سے واپس گھر جا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی جنگ جیت کر آیا ہو۔ گاڑی گھر کے پورچ میں آ کر رکی۔ مسکراتے ہوئے وہ اندر جانے لگا جب پیچھے سے آتی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے۔ احد، مجھے کچھ مہربانی کر کے مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کیا کریں۔ میں آپ کی موجودگی صرف اپنے باپ کی خواہش کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ میرا یہاں رہنا بھی میرے باپ کی خواہش تھی، اور آپ کو یہاں سے نہ نکالنا بھی میرے باپ کی خواہش تھی۔ سکینہ کو ذلیل کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ سکینہ اپنے آنسو پیتی اسے جاتا دیکھ رہی تھی، جو بے حس بننے کے سارے ریکارڈ توڑ چکا تھا۔ بوا صحیح کہتی ہیں، آپ کا دل میں نے دکھایا ہے احد، اور اب آپ کے دل پر مرہم بھی میں ہی رکھوں گی۔ میں نے آپ کا اعتبار نہیں توڑا تھا احد، ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ لیتے۔ محبت میں تو نظروں کو پڑھا جاتا ہے، آپ نے میرے الفاظ پڑھ لیے، ایک بار نظریں پڑھ لیتے تو نہ آپ تکلیف میں ہوتے نہ میں۔ آنکھیں بند کیے اندھیرے کمرے میں لیٹی وہ تصور میں احد سے مخاطب تھی۔ پتہ نہیں میں کیسے آپ کو سب سمجھاؤں گی۔ آپ کے سامنے آتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، اور آپ تو میری خاموشی بھی نہیں سمجھتے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ نکاح کو 2 دن ہو گئے تھے۔ ان دونوں دنوں میں احد 2 بار بوا سے ملنے آیا تھا، لیکن وہ ایک بھی بار احد کے سامنے نہیں گئی تھی۔ کتنا بدل گیا ہے سب کچھ ان 3 سالوں میں، سب سے بڑھ کر آپ کا اور میرا رشتہ۔ وہ ابھی لیتی ہوئی سوچوں میں مگن تھی جب حورین بوکھلائی بوکھلائی روتی ہوئی کمرے میں آئی۔
آپ ہی وہ کیا ہوا ہے حور، تم رو کیوں رہی ہو؟ منیزہ بھی ہڑبڑا کے فوراً اس کے پاس آئی۔ وہ چھوٹی نانی نہیں اٹھ رہی، وہ روتے ہوئے منیزہ سے بولی۔ منیزہ ایک بھی لمحہ لگائے بغیر بوا کے کمرے میں بھاگی۔ فلیٹس والے قریبی احباب سب افسوس کر کے جا چکے تھے۔ منیزہ بالکل خاموش نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ حورین بھی رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے ہی بوا کی تدفین ہوئی تھی۔ سب کا کہنا تھا ان کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا۔ منیزہ اور حورین نے بھی آحد کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا، اور وہ اس نے خود بھی انہیں فورس نہیں کیا تھا۔ رات دیر تک وہاں رہ کر وہ 2 بجے کے قریب اپنے گھر آیا۔ منیزہ کو روتا دیکھ کر اس کا دل کیا کہ وہ اس کے پاس جائے، اس کے آنسو پوچھے، لیکن پھر ہمیشہ کی طرح دماغ دل پر غالب آ گیا۔ وہ اپنے جذبات اور احساسات کو قابو کرنا سیکھ گیا تھا، اور اب اس کا دماغ اس کے دل پر غالب رہتا تھا۔ انہیں چھوڑ کر وہ گھر آیا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، ملازم جا چکے تھے۔ اسے بھوک کا احساس ہوا تو وہ کچن میں گیا۔ وہ کھانے کے ارادے سے فریج میں گھسا، لیکن پھر فریج کے دروازے پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ اس نے اپنے دانتوں کو آپس میں زور سے ملایا۔ بھوک لگ رہی ہے تو میں کھانا گرم کر دوں؟ سکینہ کی آواز سن کے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے بنا جواب دیے زور سے فریج کا دروازہ بند کیا اور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ 3 دن احد نے انہیں اپنے فلیٹ میں رکنے دیا، اور پھر آج انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ منیزہ اور حورین نے منع کیا بھی، وہ نہیں آنا چاہتی تھیں۔ وہ کچھ دن اور اپنے گھر میں رہنا چاہتی تھیں، پر اب احد نے ان کی ایک نہیں سنی اور انہیں لے آیا۔ اتنے بڑے گھر منیزہ کے لیے تو عام بات تھی۔ اس کا بچپن رانیوں کی طرح گزرا تھا، لیکن حورین کبھی اتنے بڑے گھروں میں نہیں رہی تھی۔ وہ بچپن میں منیزہ کے گھر چھوٹی نانی کے پاس رہنے آتی تھی، پر یہ گھر تو منیزہ کے گھر سے بھی بہت بڑا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتے سارے گھر کا جائزہ لے رہی تھی، اور منیزہ تو اپنے دل کی بگڑتی کیفیت پریشان تھی۔ اس کا دل بری طرح وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ الٹے پیر یہاں سے بھاگ جائے، پر اب کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ رات 11:30 کا وقت تھا۔ کھانا وہ لوگ کھا کر آئے تھے۔ حورین یہاں سے لیفٹ جاؤ گی تو دوسرا کمرہ تمہارا ہے، وہاں تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور بھی کچھ چاہیے ہو تو بتانا۔ سیڑھیوں کے لیفٹ سائڈ کی طرف اشارہ کرتے اس نے حورین کو کمرے کا بتایا۔ حورین تو پہلے ہی تھکی ہوئی تھی، اسبات میں سر ہلاتے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حورین کے پیچھے منیزہ بھی جانے لگی۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ احد اسے نہ روکے، پر ہر بار جیسا آپ چاہیں ویسا نہیں ہوتا۔ وہ تمہارا روم نہیں ہے، واپس آؤ۔ اسکول کی ملاقات کے بعد آج پہلی بار وہ منیزہ سے مخاطب ہوا، اور اس بار لہجہ انجان نہیں تھا بلکہ بہت سخت تھا۔ منیزہ کا دل ایک بار پھر کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ حورین جا چکی تھی۔ وہ پیچھے مڑی اور احد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سوالیہ نظروں کے بدلے احد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ابھی صرف 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا جب سکینہ کی آواز آئی۔ یہ لڑکی کون ہے احد؟ ان کی آواز پر احد نے سختی سے اپنی مٹھی بھیجی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا منیزہ کا ہاتھ بہت بری طرح دبا۔ منیزہ کو لگا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس کے منہ سے "س" کی آواز نکلی، جسے یہ اکثر نظر انداز کیے وہ مڑا اور سکینہ کے روبرو آیا۔ ہاتھ میں اب بھی منیزہ کا ہاتھ تھا جسے وہ سختی سے دبوچے کھڑا تھا۔ کتنی پر کہنا پڑے گا کہ مجھے مخاطب نہ کیا کریں، ورنہ میں آپ کی عزت اور اپنے باپ کی خواہش کا احترام ہرگز نہیں کروں گا۔ آپ میرے مرحوم باپ کی بیوی تھی، مہربانی کر کے وہی رہیے، میری ماں بننے کی کوشش مت کریں۔ سکینہ کو بول کر اس نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑی منیزہ کو دیکھا، جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ سکینہ کو پہچان چکی تھی، لیکن پھر بھی اسے احد کا اس طرح سے ان سے بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ منیزہ کو یوں نظریں جھکائے دیکھ اس کے ہونٹوں پر کمینی مسکراہٹ آئی۔ سکینہ جو نم آنکھیں لیے وہاں سے جا رہی تھی، احد کے دوبارہ بولنے پر رکی۔ لیکن اب پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دیتا ہوں، یہ میری ذاتی ملازمہ ہے۔ باندھی، ہاں باندھی کہہ سکتی ہیں، یہ میری باندھی ہے۔ اس کے اس طرح بولنے پر منیزہ نے جھٹ سے نظریں اٹھا کے اسے تکلیف سے دیکھا۔ وہ بظاہر سکینہ کی طرف دیکھ رہا تھا، پر اس کا مکمل دھیان منیزہ کی طرف تھا۔ وہ اپنے اوپر منیزہ کی نظریں بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بول کر رکا نہیں۔ منیزہ کا ہاتھ ویسے ہی پکڑے وہ اسے لیے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ منیزہ اس کے ساتھ اتنی تیزی سے سیڑھیاں نہیں چڑھ پا رہی تھی۔ وہ 2 بار سیڑھیوں سے گرتے گرتے بھی بچی، اور اگر اس کا ہاتھ احد کی گرفت میں نہیں ہوتا تو یقیناً وہ گر جاتی، لیکن اس دوران اس کے پاؤں پر 2 بار بری طرح لگی۔ پیچھے کھڑی سکینہ اسے دکھ سے دیکھنے لگی۔
وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اب اس معصوم کا کیا قصور اور اب وہ کیسے اسے برداشت کرے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لایا تھا۔ وہ جو پہلے ہی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس کے بگڑتے تیور دیکھ مزید بوکھلائی۔ ہاں ہاں، وہ ہمت کر کے اس سے پوچھ رہی تھی اور ساتھ ہی دعا بھی کر رہی تھی کہ کاش ویسا نہ ہو جیسا وہ سوچ رہی ہے۔ کیوں میری جان، تم تو بہت سمجھدار ہو، پھر اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ایک طنزیہ ہنسی اس کی طرف اچھالی تھی۔ دیکھو مجھے کچھ وقت چاہیے۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے وہ اس کا بازو جھٹکے سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ اوہ ریئلی میری جان، کیا سچی میں تمہیں اتنا پاگل لگتا ہوں؟ اب اتنا بھی بے وقوف نہیں میری جان کہ ایک ہی پتھر سے بار بار ٹھوکر کھاؤں۔ چلو شاباش، اب یہ ڈرامہ بند کرو اور میرا موڈ خراب نہیں کرو۔ بولتے ساتھ اس نے اس کو بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز سمجھو، تم ایسے تو نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لبالب بہہ رہے تھے اور خوف سے پورا جسم کانپ رہا تھا۔ واو، تمہاری اداکاری واقعی کمال کی ہے۔ میرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اچھے سے بے وقوف بنتا۔ وہ اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچے اپنی گرفت مزید سخت کر گیا اور دوبارہ اسے روبرو کیا۔ اور تم تو ایسے ٹس میں بہا رہی ہو جیسے بہت پاک دامن ہو۔ یہ کام تو تمہیں اچھے سے آتا ہوگا میری جان۔ دوسروں کو بے وقوف بنانا تمہارا پسندیدہ مشغلہ ہے نا؟ اس کا جبڑا اب تک اس کے ہاتھوں میں تھا اور وہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھے مستقل اسے ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اور یار، اب تو میں بھی بہت امیر ہوں، تمہارے اس مرحوم شوہر سے کہیں زیادہ، اور پلس جوان بھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا اور وہ وزن برقرار نہ رکھ پائی اور پیچھے دیوار سے ٹکرائی۔ تم میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، سمجھے؟ نکاح کیا ہے تم نے مجھ سے، تمہاری زر خرید باندھی ہرگز نہیں ہوں میں۔ اپنے کردار کے خلاف سن کے اس کا خوف کہیں غائب ہوا اور غصہ اود آیا۔ آواز کی کپکپاہٹ بھی غائب تھی۔ حیرت ہے، تم جیسی لڑکی کا بھی کردار ہوتا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ اس کی بات وہ طنز میں اڑا گیا۔ تم ایسے تو نہیں تھے، تم تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے روتی ہوئی وہیں دیوار کے سہارے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس کھڑا ہوا۔ صحیح کہا تم نے، محبت تھی، ہے نہیں، اور تم سے شادی میں نے محبت میں کی ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو تو بالکل غلط سوچ رہی ہو۔ بولتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اونچا کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑھی۔ میں نے تم سے شادی تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے کی ہے، جو اب تمہیں روز پتہ چلے گی کہ تمہاری اوقات میری نظر میں کیا ہے اور تم میری زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہو۔ اب وہ کھڑا ہو کر چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے سے دیکھ رہا تھا۔ چلو اب جلدی سے یہ ناٹک بند کرو اور کھڑی ہو۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اس پتھر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ تو نہیں تھا جس سے اس نے محبت کی تھی۔ کیا اپنے لک کے ساتھ وہ خود بھی کیا اتنا بدل چکا ہے کہ اسے میری تکلیف اور آنسو بھی نہیں دکھ رہے؟ یہ سوال اس کے دل سے اٹھا تھا اور آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی سوچ رہی ہو کہ ان آنسوؤں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا مجھ پر؟ اس کے آنسوؤں کا وہ انگلی کے پوروں سے اٹھا کے ہوا میں جھٹکا تھا اور اسے کندھوں سے تھام کے اپنے سامنے کیا تھا۔ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ میں بے وقوف ہوں، جس محبت کا واسطہ تم مجھے دے رہی تھی اس کو تم نے خود بے وقوفی کا نام دیا تھا، بھول گئی تھی؟ چلو کوئی بات نہیں، اب تو یاد آ گیا ہوگا۔ اس کے بازو چھوڑ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھے۔ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ اس میں تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو چلو تمہارا بھی فائدہ کر دیتے ہیں۔ بتاؤ کیا قیمت ہے تمہاری؟ شرمانا نہیں، بالکل جو قیمت ہے۔ وہ بنا کسی جھجک کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے باقی الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ اپنی بکواس بند کرو، تم اتنے گھٹیا ہو اور اتنے گر سکتے ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر وہ چلائی، پر جب نظر اس کی آنکھوں پر پڑی جو غصے سے سرخ ہو رہی تھی تو اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ تو پہلے ہی اسے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، پر اپنے کردار پر تو کوئی بد کردار بھی اپنے لیے ایسے الفاظ برداشت نہیں کرتا۔ پھر تو وہ ایک با کردار لڑکی تھی۔ غلطی کی تم نے میری جان، بہت بڑی غلطی۔ میں تو پہلے ہی رعایت کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور تم نے اپنے لیے اور مشکل کر لی۔
صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اکیلی تھی۔ رات احد اسے کب روتا چھوڑ گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ تقریباً پوری رات روتی رہی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے یہ پتہ نہیں چلا۔ اس کی آنکھوں میں رونے کی وجہ سے اتنی جلن ہو رہی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ آنکھوں میں کسی نے مرچی ڈالی ہو، لیکن پھر بھی احد کا رات کا رویہ یاد کر کے اس کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں۔ کتنے گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے اس نے اس کے لیے۔ اس کے الفاظ منیزہ کے دل کو چاک کر گئے تھے۔ کون کہتا ہے کہ زخمی صرف خنجر کرتا ہے؟ الفاظوں کے وار خنجروں سے گہری ضرب دیتے ہیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی جب اسے شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا جسم کسی نے بھٹی میں رکھ دیا ہو، اور اگر وہ اٹھی تو ٹوٹ جائے گی۔ وہ ویسے ہی آنسو بہاتی آنکھیں موند گئی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ اپنے بالوں میں نرم لمس محسوس کرتے اس نے چلتی آنکھیں کھولی تو سامنے سکینہ کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا یہ وہی عورت ہے جس نے احد کے ساتھ اتنا برا کیا تھا، پر کبھی اس نے احد کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اتنا برا کر سکتا ہے۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے منیزہ، میں بھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، وہ کہتے ہوئے منیزہ کی جانب دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ ان کو منیزہ کا نام حرین نے بتایا تھا، اور احد اور منیزہ کی شادی کا بھی۔ وہ صبح ہی انہیں لان میں واک کرتی ملی تھی۔ ڈاکٹر اس کو سکون کا انجیکشن لگا کے گیا تھا جس کے زیر اثر وہ سو رہی تھی۔ سکینہ بیگم اسے افسوس سے دیکھتی کمرے سے نکل گئی۔ منیزہ اس کے سرہانے بیٹھی ہی رو رہی تھی۔ بوا کے انتقال کے بعد سے وہ ڈر گئی تھی اور اس وقت منیزہ کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسے کل رات اپنے کیے کا اچھے سے اندازہ تھا، پر اسے یہ بات پریشان کر گئی تھی کہ منیزہ پاکیزہ ہے۔ وہ مستقل اسی بات میں الجھا تھا۔ یعنی منیزہ سچ کہہ رہی تھی؟ نہیں، میں اب بے وقوف نہیں بن سکتا منیزہ۔ بے شک تمہارا وجود پاک رہا ہو، پر تمہارا دل میلا ہے، تمہارا ذہن میلا ہے۔ تمہارا کہا ایک ایک لفظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ اب تم احد حیدر کے دل و دماغ پر قابض نہیں ہو سکتی۔ اب نہ میری نظر میں تم وہ منیزہ رہی ہو اور نہ ہی اب میں وہ احد رہا ہوں، اور اس بات کا احساس اب تمہیں ہر لمحہ ہوگا۔ کہتے اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی اور میٹنگ روم میں چلا گیا۔ احد آفس سے لیٹ آیا تھا۔ وہ منیزہ کے پاس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اندر آتے ہی حرین اس کے پاس آئی جیسے وہ اسی کے منتظر تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، نرمی سے جواب دے کر وہ ہلکا سا مسکرایا، لیکن پھر حرین کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹھی۔ کیا ہوا حور، تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں بھائی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ صبح سے آپ ہی کی طبیعت خراب ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پہلے نانی، پھر چھوٹی نانی، اب اگر آپ ہی۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے احد نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اللہ نہ کرے حور، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھتا ہوں، بول کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حور آنسو صاف کرتی واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ احد کمرے میں آیا تو اندھیرا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سائیڈ لیمپ آن کیا اور پھر منیزہ کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ گہری نظروں سے منیزہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ہی دن میں کتنی زرد پڑ گئی تھی۔ احد نے اس کے گال اپنی ہاتھ کی پشت سے چھوئے تو اس کو منیزہ کے بخار کا اندازہ ہوا۔ وہ اس وقت بھی بخار میں تپ رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اپنی اس لاپرواہی پر شدید غصہ آیا۔ اسے منیزہ کو تھوڑا ہلایا، پر شاید وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ وہ ایک خیال کے تحت نیچے آیا، لیکن اب وہاں حرین نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس نے سوچا اسے کمرے سے بلا لے، لیکن پھر اپنے قدم روک لیے۔ اتنی رات کو اسے بلانا ٹھیک نہیں لگا۔ وہ تو پہلے ہی اس کی طبیعت کو لے کر اتنی پریشان تھی۔ وہ کچن میں گیا، فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور ایک باؤل میں وہ ٹھنڈا پانی ڈالا، اور پھر فریزر سے آئس کیوبز نکال کر اس باؤل میں ڈالے۔ اس نے کوئی کپڑے یا تولیہ دیکھا پر اسے نہیں ملا۔ وہ واپس روم میں آیا، فرسٹ ایڈ باکس سے روئی نکالی اور پھر اپنا کوٹ اتار کے صوفے پر اچھالا، اور اپنی شرٹ کے کف فولڈ کرنے کے بعد اپنے شوز اور ساکس اتارے اور واپس منیزہ کے سرہانے بیٹھ گیا۔ ٹھنڈے پانی میں روئی ڈبو کر وہ روئی سے اس کی پٹیاں کرنے لگا۔ حرین کی بات اس کے دل پر لگی تھی کہ واقعی اگر منیزہ کو کچھ ہو گیا تو۔ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکا، لیکن ایک انجانے ڈر نے اس کے دل میں پناہ لی تھی۔ کافی دیر اس کے ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کرنے کے بعد اس نے ٹیمپریچر چیک کیا تو اب وہ نارمل تھا۔ ابھی پوری زندگی پڑی ہے منیزہ، تم تو ابھی سے ہار مان رہی ہو۔ ابھی تو میں نے اپنا انتقام شروع بھی نہیں کیا۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتے وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اس نے ہر چیز واپس اپنی جگہ پر رکھی اور کمرہ بالکل ویسا ہی کر دیا جیسا تھا۔ دیکھنے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ احد دوسرے روم میں آیا، فریش ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔
آنکھیں بند کرتے منیزہ کی سسکیاں بھرتا چہرہ نظر آیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور واپس اپنے کمرے میں گیا جہاں منیزہ تھی۔ بیڈ پر منیزہ کے برابر لیٹ کر وہ منیزہ کو دیکھنے لگا اور پھر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ نہیں احد، تم نہیں ہار سکتے۔ تم نے ان کو بھی سزا دی ہے جو بے قصور تھے، اور اب جب مجرم سامنے ہے تو تم کمزور نہیں پڑ سکتے۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچیں، جیسے اس کے اس طرح کرنے سے آنکھیں بند کرتے ہی جو منیزہ کا چہرہ نظر آتا ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ صبح جب منیزہ کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ نہیں ہوا کہ احد رات کو کمرے میں آیا تھا یا نہیں۔ وہ تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، طبیعت اب بہتر تھی۔ شاید رات کو احد کی پٹیاں کرنے کا اثر تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ دل اب بھی بوجھل تھا۔ باہر آئی تو سامنے صوفے پر سکینہ بیٹھی تھی اور ٹیبل پر ناشتہ رکھا تھا، اور بیڈ پر حرین مرجھائی صورت لے کر بیٹھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر منیزہ مسکرائی اور بیڈ پر حرین کے پاس بیٹھ گئی۔ سکینہ بھی ناشتے کی ٹرے لیے بیڈ پر منیزہ کے پاس آ گئی۔ اسے ناشتہ کروا کے میڈیسن دے کر وہ نیچے آ گئی اور وہ منیزہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ شادی کو مہینے سے اوپر ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں احد کو جب موقع ملتا وہ منیزہ کو ذلیل کرنے میں کسر نہیں چھوڑتا۔ اپنے سارے کام اس نے منیزہ کے ذمہ ڈالے تھے، پھر چاہے وہ اس کے جوتے پالش کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ اس عرصے میں منیزہ نے اس سے بات کرنے کی کئی بار کوشش کی، پر اس نے منیزہ کو ملازموں کے سامنے بری طرح جھڑک دیا۔ حرین کے سامنے وہ منیزہ سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا، نہ منیزہ کو کچھ بولتا تھا، اور نہ ہی منیزہ حور کے سامنے کچھ ظاہر کرتی تھی۔ حرین نے کالج آنا واپس شروع کر دیا تھا، جبکہ منیزہ کی یونیورسٹی احد نے چھڑوا دی تھی۔ سکینہ منیزہ سے بہت ہمدردی رکھتی تھی، پر وہ اس کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتی تھی، اور ان سب کی ذمہ دار بھی وہ اپنے آپ کو سمجھتی تھی، کیونکہ عورت ذات سے نفرت احد نے ان کی وجہ سے کی تھی۔ انہوں نے منیزہ کو اپنے اور احد کے خراب تعلقات کی وجہ نہیں بتائی تھی، اور منیزہ نے بھی ان پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سب جانتی ہے۔ وہ آفس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھنے میں مصروف تھا جب آفس کا دروازہ کھول کر سبھی اندر آیا۔ ہیلو مسٹر ایش۔ اس کو دیکھتے ہوئے احد نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کی۔ آ گئے آپ، اور اب یاد آ رہی ہے آپ کو میری؟ کہیں اتنے عرصے میں چورنی کے ساتھ تو مصروف نہیں تھے؟ احد نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر جتانے والے انداز میں بولا۔ بالکل، کل ہی واپس آیا ہوں، اور ہاں، اسے مس چورنی بولنے کا حق صرف میرا ہے، تم اسے بھابھی بول سکتے ہو۔ سبھی احد کی شادی کے 3-4 دن بعد ہی کسی کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا۔ احد نے اسے اپنی شادی کی بات سے بے خبر رکھا تھا، پر وہ اسے بتانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ابھی نہیں۔ ہاں بھابھی بھی بول لوں گا، لیکن پہلے اسے ڈھونڈ تو لو، احد نے انٹرکام پر کافی کا کہا۔ ہاں ڈھونڈ لوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ پچھلے 3 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، پر کہیں نہیں مل رہی۔ کون لڑکی؟ 2 شادیاں کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ احد نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں یار، شادی تو مجھے مس چورنی سے ہی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کام ہے، وہ پورا کرنا ہے۔ بولتے ہوئے سبھی نے کافی اٹھائی جو ابھی پیون رکھ کر گیا تھا۔ کون سا کام؟ احد نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ سبھی سے ہمیشہ یہی بولتا تھا کہ ایک کام ہے، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا کہ کیا کام ہے۔ چھوڑنا ایش، تیرے مطلب کا نہیں ہے۔ اس نے ٹالنا چاہا، پر احد آج ٹلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں، میرے کام کا ہو یا نہ ہو، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں سبھی۔ احد نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اس کی باتیں سن کے سبھی نے اپنی کافی ٹیبل پر رکھی۔ احد نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اس کی باتیں سن کے سبھی نے اپنی کافی ٹیبل پر رکھی۔ کیا جاننا چاہتے ہو؟ سبھی نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ سب کچھ، تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ تمہاری فیملی، تمہارا پاسٹ، تمہارا مقصد جس کا تم اکثر کہا کرتے تھے، اور اب بھی تم کوئی نہ کوئی کام کا ذکر کرتے رہو۔ کیا کرو گے جان کر احد؟ کچھ حاصل نہیں ہونا جان کے۔ اس نے واپس کافی منہ سے لگائی اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ ایک بار پھر احد کو ٹالنا چاہا، لیکن پھر بھی مجھے جاننا ہے، اس بار احد نے غصے سے کہا۔ اس کی بلا وجہ کی ضد پر سبھی کو بھی غصہ آیا۔ ابھی تم آفس میں ہو احد، میٹنگز وغیرہ ہوں گی، اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ زمان، میری آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دو، اور جب تک میں نہ کہوں میرے آفس میں کوئی نہ آئے۔ انٹرکام رکھ کر وہ سبھی کو دیکھنے لگا۔ اشارہ صاف تھا کہ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ سبھی نے ٹھنڈی آہ بھر کے اسے دیکھا، جو آج ضد لگا کر بیٹھا تھا اور ہاتھ میں پکڑا اپنا کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا۔
اور پھر ایک لمبی سانس لے کر اسے سب بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ سبھی کی باتیں سنتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر کرب اور حیرت نمایاں تھی۔ سبھی بول کر رکا۔ اس کے رکنے پر احد اسے منتظر نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب وہ نیچے منہ کیے بیٹھا رہا اور کچھ نہ بولا تو احد کو مجبوراً خود اسے مخاطب کرنا پڑا۔ پھر کیا ہوا سبھی؟ احد کی آواز میں دکھ تھا۔ پھر میری زندگی ختم ہو گئی احد، برباد ہو گیا میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، سب کچھ۔ بولتے ہوئے سبھی کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ اس کے آنسو دیکھ کر احد کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے سبھی بہت عزیز تھا اور آج وہ سبھی کو پہلی بار روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئی تھیں۔ میں اسکول یونیفارم کی ٹائی اتار رہا تھا جب انہوں نے آگے بڑھ کر خود میری ٹائی اتاری۔ فہد، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ ہیرا نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی عارف انکل سے بات ہوئی تھی۔ جی ماما۔ فہد عمر میں زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر گھر کے حالات دیکھتے ہوئے وہ اپنی عمر سے زیادہ عقل رکھتا تھا۔ میرا بیٹا، آپ ماما سے پرومس کرو، ماما جو بولیں گے آپ مانیں گے اور کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ جی ماما، پرومس۔ فہد، آپ کی ماما کو برین ٹیومر ہے اور آپ کی ماما کے پاس وقت کم ہے۔ ہیرا کو بولنا تھا کہ فہد فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ اتنا بچہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ ہیرا کے کہے گئے الفاظوں کا مطلب نہ سمجھے۔ نو ماما، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ڈیڈ سے بات کروں گا، وہ آپ کا علاج کروائیں گے، ورنہ میں پولیس میں جا کر بول دوں گا کہ میرے ڈیڈ میرے ماما کو مارتے ہیں اور ان کا علاج بھی نہیں کروا رہے۔ فہد بول کر رونا شروع کر چکا تھا۔ اسے کہاں برداشت تھا، وہ تو اپنی ماما کی تکلیفیں ہی بہت مشکل سے برداشت کرتا تھا۔ فہد، ادھر آؤ میرے پاس، رونا نہیں ہے، آپ تو اسٹرانگ بوائے ہو نا، میرے بریو بیٹے ہو نا، آپ رو کر ماما کو پریشان کرنا چاہتے ہو؟ ہیرا نے اسے واپس اپنے پاس بٹھایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ ہیرا کے اس طرح پوچھنے پر فہد نفی میں سر ہلانے لگا اور خود بھی اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ اور آپ نے ماما سے پرومس کیا ہے نا، آپ ماما کے سیکریٹس کسی کو نہیں بتاؤ گے، تو کیا اب آپ ماما سے کیا ہوا پرومس توڑ دو گے؟ ایک بار پھر فہد نے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ ماما کا شہزادہ۔ اب میری بات سنیں فہد، کل عارف انکل آپ کے اسکول آئیں گے۔ جب آپ کی ٹیچر آپ سے بلا کے پوچھیں آپ انہیں جانتے ہو تو آپ ان کو بولنا وہ آپ کے نانا ہیں، وہ کل چھٹی سے پہلے آئیں گے۔ اوکے ماما، لیکن میں ان کو پہچانوں گا کیسے؟ وہ اولڈ ہوں گے بیٹا اور وائٹ کلر کے ڈریس میں آئیں گے، اور پھر وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور آپ بنا کچھ کہے ان کے ساتھ چلے جانا۔ وہ آپ کو ایئرپورٹ لے کر جائیں گے، وہاں سے آپ کی UK کی فلائٹ ہے۔ جب آپ UK پہنچو گے تو وہاں آپ کو کوئی لینے آ جائے گا، یہ سب آپ کو عارف انکل سمجھا دیں گے اور آپ کو ان کی ساری باتیں غور سے سننی ہیں اور ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر آپ وہیں UK میں رہو گے۔ سمجھ رہے ہو نا ماما کی باتوں کو؟ فہد کو مستقل خاموش پا کر ہیرا نے اس کے گال پر پیار سے اپنا ہاتھ رکھا۔ اور ماما آپ؟ میں وہاں اکیلے نہیں جاؤں گا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہیرا نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اکیلے نہیں میری جان، آپ کے جانے کے کچھ دن بعد ماما بھی آ جائیں گی۔ اب پرومس کرو آپ ماما کی بات مانو گے؟ پیار کرتے ہو نا ماما سے؟ ہیرا کے گلے لگے ہی اس نے جواب دیا۔ پھر ماما کی بات مانو گے نا؟ جی ماما۔ اس کی فرما برداری پر ہیرا نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور تھوڑی دیر وہ اسے ایسے ہی گلے لگائے بیٹھی رہی۔ پھر فہد کو پیار کر کے اسے فریش ہونے کا بول کر خود کھانا لانے چلی گئی۔ ہیرا نے پوری رات فہد کو دیکھتے اس کے پاس گزاری تھی۔ اپنے جان سے عزیز بیٹے کو دور بھیجنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ صبح اس نے فہد کو بھیجنے سے پہلے بہت پیار کیا اور پھر اس کو اسکول بھیج دیا۔ فہد بھی اپنے آنسو روک کر اسکول چلا گیا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے رو کر انہیں مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا اسکول ٹائم ختم ہوئے گھنٹہ ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب ہیرا کی بے سکونی اطمینان میں بدل چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اب تک یہاں سے کافی دور ہو چکا ہوگا۔ اس کی فلائٹ دوپہر 2 بجے کی تھی۔ وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ اب اسے فیصل سے آزادی چاہیے تھی اور اب اس کے پیر کی بیڑی وہ توڑ چکی تھی۔ ہیرا، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ خالہ اس کے اطمینان کی وجہ جانتی تھیں، پر وہ فیصل کی درندگی سے بھی واقف تھیں۔ وہ جانتی تھی فیصل اسے نہیں بخشے گا۔ پتہ ہے ڈر کی آخری حد کیا ہوتی ہے؟ جب وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ خالہ اسے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ وہ ڈرپوک سے ہیرا بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ فیصل نے مجھے اتنا ڈرایا ہے کہ اب اس کا ڈر میرے دل سے ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنے پیروں میں پڑی زنجیروں کو توڑ چکی ہوں۔ میں فہد کو فیصل کی پہنچ سے بہت دور بھیج چکی ہوں۔
اب میں فیصل سے آزادی حاصل کروں گی. وہ انسان نہیں درندہ ہے اور میں ایک درندے کے ساتھ اب ہرگز نہیں رہوں گی. خالہ کو یہ جواب دیتی ہیں اس سے پہلے فیصل کے چیخنے کی آواز آئی. اس کے چیخنے پر خالہ اور ہیرا کے ساتھ ساتھ ملازم بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اس کے چیخ کر باہر نکالنے پر سارے ملازم باہر چلے گئے. فہد کہاں ہے؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھیچے ہیرا کی جانب بڑھا، لیکن ہیرا کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ ویسے ہی کھڑی فیصل کو دیکھ رہی تھی. خالہ دل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی. انہیں فیصل سے خوف محسوس ہو رہا تھا. تھوڑی دیر پہلے ہی فیصل کو خبر ملی تھی کہ فہد کو چھٹی سے پہلے ہی کوئی لے جا چکا ہے، اور ٹیچر کے کہنے کے مطابق فہد کو اس کے نانا لے کر گئے تھے. وہ یہ سنتے ہی سمجھ گیا تھا ان سب کے پیچھے ہیرا کا ہاتھ ہے. اس بار ہیرا کو وہ بہت سخت سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا. وہ وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، تمہارے سائے سے بھی دور. ہیرا ویسے ہی اطمینان سے کھڑی کہہ رہی تھی. اس کا اطمینان فیصل کو جلا رہا تھا. میں آخری بار پوچھ رہا ہوں ہیرا، فہد کہاں ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اتنی محنت جو کی ہے وہ ضائع نہ ہو جائے؟ کہیں یہ ساری دولت ہاتھ سے نہ نکل جائے؟ بولتے ہوئے ہیرا استہزائیہ ہنسی. اور ریئلی ہیرا، تم اتنی بے وقوف ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنی آسانی سے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دو گی؟ نہ ہیرا بیوی، نہ. آپ کے مقابل فیصل عثمانی کھڑا ہے جسے ہارنے کی عادت ہی نہیں. مجھے صرف اپنے قدم جمانے تھے جو میں جما چکا، اور رہی بات اس دولت کی تو وہ میں بہت پہلے ہی اپنے نام کروا چکا ہوں. فیصل کے مسکرا کر بولنے پر ہیرا کی مسکراہٹ سمٹی. تمہیں پتہ ہے فیصل تم کون ہو؟ تم ایک گندی نالی کے کیڑے ہو. اور پتہ ہے میری سب سے غلطی کیا ہے؟ کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا. گٹر کا کیڑا گٹر میں ہی اچھا لگتا ہے. اسے صاف پانی میں لانے سے وہ کیڑا صاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ سارا پانی گندا کر دیتا ہے. اور تم تو... فیصل کے زوردار تھپڑ سے اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے. اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھے اس نے فیصل کو دیکھا، جو خوخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. اور پھر ہیرا کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور فیصل کے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا. فیصل اس تھپڑ کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے لڑکھڑا کر پیچھے ہوا. وہ گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے ہیرا کو دیکھ رہا تھا. خالہ بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہیرا کو دیکھ رہی تھی. انہیں ہیرا سے اتنی جرأت کی امید نہیں تھی. کچھ لمحے فیصل ہیرا کو حیرت سے دیکھتا رہا، پھر حیرت کی جگہ غصے نے لے لی. تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ غصے سے وہیں ہاتھ جو اپنے گال پر رکھا تھا وہ ہیرا پر اٹھانے لگا، لیکن ہیرا نے پہلے ہی اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا. ہاں تمہیں مارا، اور یہ تھپڑ تمہیں بہت پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا فیصل. جس کی جو اوقات ہو اسے وہیں رکھنا چاہیے. تم تو پاؤں میں پہننے والی جوتی سے بھی بدتر ہو، اور میں نے تمہیں اپنے سر کا تاج بنا لیا. وہ بول کر رکی. فیصل اب بھی اسے خوخوار نظروں سے گھور رہا تھا. تم مجھے ابھی کے ابھی اسی وقت طلاق دو. میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. میں کسی کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی. میں اور میرا بیٹا پلٹ کر بھی تمہاری طرف نہیں دیکھیں گے. تم مجھے آزاد کر دو. ہیرا کا لہجہ اب بھی غصے سے بھرا تھا، مگر اب آواز اتنی بلند نہیں تھی. تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ مجھے تمہارے کسی کو بتانے سے فرق پڑے گا؟ مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا ہیرا. اور فہد کو تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں آزادی ضرور دوں گا، لیکن مجھ سے نہیں، اس زندگی سے. بولتے ساتھ وہ ہیرا کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے جانے لگا. ہیرا اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی. خالہ جو یہ سب سکتے کی حالت میں دیکھ رہی تھی، ہیرا کے چلانے پر ہوش میں آئیں. فیصل اسے گھسیٹتے ہوئے تقریباً کچن میں لا چکا تھا جب خالہ اسے روکنے سامنے آئیں. فیصل نے اپنے دوسرے ہاتھ سے خالہ کو پکڑا اور کچن کے برابر والے کمرے میں دھکا دیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا، اور پھر دوبارہ ہیرا کو گھسیٹتے کچن میں لایا. کچن میں لا کر اس نے ہیرا کو زمین پر دھکا دیا اور خود کچن میں بنے ایک چھوٹے سے اسٹور میں گیا اور وہاں مٹی کے تیل کا کین اٹھا کے لایا. اس کی یہ حرکت دیکھ ہیرا کی روح کانپ گئی. وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگی جب فیصل نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس زمین کی جانب دھکا دیا. وہ وزن برقرار نہیں رکھ پائی اور اس کا ماتھا سلیب سے ٹکرایا. آزادی چاہیے تھی نا؟ مجھے آج تمہارے اس بے بس زندگی پر رحم آ ہی گیا. اب میں تمہیں اس زندگی سے آزاد کر دوں گا. فیصل مسکراتے ہوئے کہنے لگا اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے کین سے تیل ہیرا پر ڈالنے لگا. نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے فیصل، ڈرو خدا سے. لیکن فیصل کان بند کیے اپنے کام میں لگا رہا. رحم کرو فیصل، اتنا ظلم نہ کرو کہ حساب کبھی پورا نہ ہو سکے. رحم کھاؤ اس معصوم پر فیصل، خدا را رحم کھاؤ. خالہ روتے ہوئے چلا رہی تھی اور مستقل دروازہ پیٹ رہی تھی، اور پھر وہ وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئیں. چلو، مرنے سے پہلے تمہیں ایک سرپرائز دیتا ہوں. بولتے ہوئے فیصل پیچھے ہوا، سلیب سے ٹیک لگائے وہ کھڑا ہوا اور ہاتھ میں پکڑا کین نیچے اپنے پاؤں کے پاس رکھا.
جانتی ہو تمہارا باپ کیسے مرا؟ کس نے مارا تھا اسے، اور وہ ڈاکو کون تھے؟ فیصل کے بولنے پر ہیرا کی تمام حرکات ساخت ہو گئیں۔ دل نے فوراً دہائی دی تھی کہ اس کے باپ کی موت کی وجہ وہ نہ بنی ہو، اس کے باپ کا قتل فیصل نے نہ کیا ہو۔ ہیرا کو ساخت پا کے وہ مسکرایا۔ تمہارے باپ میں چربی بہت تھی، ریٹائر ہونے کی عمر میں بھی کرسی سنبھال کے بیٹھا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کی جگہ نہ آ جاؤں، اور اس کا ثبوت اس نے وصیت میں بھی دیا۔ کوئی کسر نہ چھوڑی میری ساری محنت برباد کرنے میں، لیکن پھر بھی میں نے داماد ہونے کا فرض نبھایا۔ کسی اور سے یہ کام نہیں کروایا کیونکہ وہ لوگ بہت تکلیف سے مارتے ہیں، لیکن میں نے بہت اچھے سے بالکل یہاں، اس نے اپنے ماتھے پر انگلی رکھی، گولی ماری تاکہ تکلیف نہ ہو اور جھٹ سے مر جائے۔ وہ بول کر ہنسا۔ ہیرا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہیرا کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کسی نے جسم میں سے سارا خون نکال لیا ہو۔ ہاں ہاں ہاں، جانتی ہو کیا کہا اس نے آخری بار مجھ سے؟ پہلے تو اسے مجھے دیکھ کر یقین ہی نہیں آیا۔ مجھے بول رہا تھا تمہیں جو چاہیے لے لو، جتنے پیسے چاہیے مجھے بتاؤ، میں دوں گا، مجھے جانے دو۔ سالہ دھرتی پہ بوجھ، زندہ رہ کر ویسے بھی اس نے اب کیا کرنا تھا، اس نے مار دیا۔ اف، بہت ہوشیاری سے کام کرنا پڑا تھا۔ پہلے اس کے گارڈ سے نمٹا۔ چھوڑو، جو تمہارے مطلب کی بات تھی وہ تمہیں بتا دی۔ بولو، کچھ کہنا نہیں چاہو گی؟ اسے خاموش آنسو بہاتے دیکھ فیصل نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تم انسان نہیں ہو فیصل، نہ ہی تم جانور ہو اور نہ ہی درندے، تمہیں ان سب سے ملانا ان سب کی توہین ہوگی۔ فیصل اس کی باتیں بیزارگی سے سن رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا ڈبہ نکالا اور اسی ڈبے سے ہی لائٹر نکالا اور سگریٹ سلگا کر گہرے گہرے کش لینے لگا، اور ساتھ ہی ہیرا کو مسکرا کے دیکھنے لگا۔ میں اپنا انصاف اللہ پر چھوڑتی ہوں فیصل، تمہارا حساب اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یہاں کی سزا تمہارے ایک جرم کے لیے بھی ناکافی ہے۔ میرا حساب میرا اللہ تم سے لے گا، پھر میں دیکھوں گی تم کیا کرو گے، جب تم کیسے بچو گے۔ تم مجھے تو مار ہی چکے ہو فیصل، لیکن تمہاری موت دور نہیں، زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لو گے۔ اس کے بعد تو تمہیں اسی کے پاس جانا ہے۔ جب تمہاری موت آئے گی تو کہاں بھاگو گے؟ فیصل کی سگریٹ اینڈ ہو چکی تھی۔ جب آئے گی جب کا جب دیکھیں گے، بول کر اس نے کین پر لات ماری اور وہ کین زمین پر گر گیا۔ کین کا رخ ہیرا کی جانب تھا، اس لیے سارا تیل بہہ کر ہیرا سے ٹکرایا، اور فیصل نے اپنی جلتی سگریٹ ہیرا کے اوپر اچھالی اور کچن سے باہر نکل گیا۔ یہ سب لمحوں میں ہوا تھا، اور پھر ہیرا کی دردناک چیخیں گھر میں گونجنے لگیں، اور فیصل لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کے وہ آنکھیں موند گیا۔ آنکھوں سے ایک آنسو نکل کے چہرے سے گزرتا بالوں میں جذب ہو گیا۔ ہیرا کی چیخیں بلند ہونے کے بعد اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہیرا کی پہلی چیخ سن کر اس کے دل نے پہلی بار اسے ملامت کی تھی۔ اس کا دل کیا وہ روک دے، آگ بجھا دے، پر اس نے اپنے ضمیر کا، جو پہلے ہی مر چکا تھا، اس کا گلا گھونٹ دیا۔ سبھی خاموش ہو چکا تھا، ابھی بھی جھکا تھا چہرہ، آنسو ٹوٹ کر گود میں رکھے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ احد بالکل ساکت بیٹھا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ احد کو محسوس ہوا جیسے اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے اور وہ زبان سے مفلوج ہو چکا ہے۔ آنسو سے چہرہ اس کا بھی بھیگ چکا تھا۔ کیا تھا سامنے بیٹھا شخص؟ احد کی ماں اس سے محبت نہیں کرتی تھی، اس کے باوجود وہ اپنی ماں کی موت پر تکلیف میں تھا، جبکہ اس کی ماں کی قدرتی موت تھی، اور سبھی اس کی ماں تو اس سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی تھی، اور سبھی کو بھی وہ جان سے زیادہ عزیز تھیں، اور اسی کے باپ نے اس کی ماں کو اتنی بے رحمی سے مار دیا۔ وہ اتنی اذیت کیسے برداشت کرتا آیا تھا؟ وہ تو سبھی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا شرارتی دیکھتا آیا تھا۔ وہ تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ سبھی اپنے اندر اتنا سب کچھ چھپائے بیٹھا ہے۔ احد کو اپنے سارے دکھ سبھی کے دکھوں کے آگے صفر لگے۔ سبھی نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، پھر دونوں ہاتھوں کو ملا کے اپنے چہرے پر پھیرا۔ مجھے ماما کے انتقال کے 2 دن بعد عارف انکل نے بتایا تھا کہ ماما کا انتقال ہو گیا۔ میں بھی مر جانا چاہتا تھا، میں بھی اپنی ماما کے ساتھ انہی کے قبر میں ان کے ساتھ سونا چاہتا تھا۔ میں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، پر انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ماما کا انتقال برین ٹیومر کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر جب میں نہیں مانا تو انہوں نے خالہ کو میرا نمبر دیا